السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ فیصل آباد میں پیش آیا ایک افسوسناک واقعہ جس میں 21 سالہ لڑکا جو کہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، یہ لڑکا ایک اچھا کرکٹر بننا چاہتا تھا۔ یہ انسپائر تھا، یہ امپریس تھا بابر اعظم سے، اور یہ کہتا تھا کہ وہ نمبر 1 پلیئر ہیں، میں بھی انہی کی طرح نمبر 1 پلیئر بنوں گا، ان کو میں نے آئیڈلائز کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ معاملہ کیا ہے، وقوعہ کیا ہے، یہ لڑکا کرکٹ سے اتنا پیار کیوں کرتا تھا، اور آخر اس کے قاتل کون ہے، یہ سب آپ کو آج کے اس ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ آخر پڑھائی کو کیوں چھوڑا۔ اپنے ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں اور ڈیٹیلز پر ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کا وقوعہ ہے اور ایریا بنتا ہے فیصل آباد کا گلبرگ کالونی۔ گلبرگ کالونی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر رہتا ہے محمد شفیع۔ محمد شفیع جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور محمد شفیع کی بیوی کا نام ہے رخسانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارے پیارے سے 4 بچے عطا فرمائے، جس میں بیٹی جو ہے بیٹیاں 3 ہیں اور بیٹا 1 ہے، اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد اسامہ، اور اسامہ کی عمر ہے 21 سال۔ اسامہ کو بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ بابر اعظم سے بہت زیادہ امپریس تھا، اس کو آئیڈلائز کیا ہوا تھا اور کرکٹ دیکھتا بھی بہت شوقین تھا۔ 9th کلاس میں میٹرک میں جب یہ لڑکا ہوا تو یہ کرکٹ کے بارے میں بتانے لگا اپنے گھر والوں کو اور اسکول میں کہ مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہے، میں تعلیم تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن کرکٹ کو کسی طور پر نہیں چھوڑنا چاہتا، میں نے بابر اعظم کو آئیڈلائز کیا ہے اور میں انہی کی طرح ایک بہترین کھلاڑی بنوں گا اگر کوئی مجھے اس میں سپورٹ کرے۔ والدین نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا کہ بیٹا ہماری اتنی پسلی نہیں ہے کہ ہم تمہاری فیسیں دے سکیں اور تمہیں اس لیول پر لا سکیں، یہ بہت مہنگا شوق ہے اور بہت مشکل شوق ہے۔ 25 کروڑ عوام ہے جس میں سے 10 11 12 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم اتنی محنت بھی نہیں کر سکتے اور اتنی فیسز بھی نہیں بھروا سکتے اور نہ ہی ہماری اتنی پہنچ ہے۔ بیٹا لگاتار بضد تھا کہ نہیں بننا ہے تو مجھے کرکٹر ہی بننا ہے۔ اب اسامہ نے کیا کیا، اسامہ نے کہا بس آپ کسی طرح سے مان جائیں، میں اپنی فیسز خود ہی ادا کر دوں گا لیکن آپ اس بات کو مان جائیں۔ اسامہ نے اپنے والد کو بتایا کہ میں اب کرکٹ اکیڈمی کو جوائن کروں گا، وہاں پر پریکٹس کروں گا، پریکٹس کرنے کے بعد میں انڈر 19 کو کوالیفائی کروں گا۔ اچھا باپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں باز آ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اسامہ ایک کرکٹ اکیڈمی کو جوائن کرتا ہے اور وہاں پر اپنی پریکٹس کا آغاز کرتا ہے اور پریکٹس کرنے لگتا ہے۔ ڈیلی بیسس پر یہ وہاں پر جاتا ہے اور پریکٹس کرنے لگتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کرکٹ اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں، آپ اس میں کاؤنٹی کھیلتے ہیں، آپ کوچنگ کلاسز لیتے ہیں، آپ کو تمام اصول طریقہ کار چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کرکٹ اکیڈمیز کی مختلف قسم کی فیسز ہوتی ہیں۔ تو جب یہ کرکٹ اکیڈمی کو جوائن کر لیتا ہے تو باپ اس کو پھر پوچھتا ہے کہ تم نے جوائن تو کر لی ہے لیکن تم اس کی فیس کیسے مینیج کرو گے، مجھے نہیں لگتا کہ تم اس کو ادا کر سکو گے۔ تو اسامہ کہتا ہے کہ میں اپنا خرچہ ابا جان خود اٹھا لوں گا، بس آپ رضامند رہیے اور آپ میرا صرف اور صرف ساتھ دیں، آپ مجھے حوصلہ دیا کریں، میں تمام چیزیں خود ہی برداشت کر لوں گا۔ باپ کیا کرتا ہے، باپ اسامہ کو ایک فرنیچر کی بڑی سی شاپ ہوتی ہے، دکان ہوتی ہے جہاں پر فرنیچر بنتا بھی ہے اور فرنیچر بکتا بھی ہے، وہاں پر اسامہ کو ڈالاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر اب تم نے کام کرنا ہے۔ وہاں سے جو مزدوری ملتی ہے، جو پیسے ملتے ہیں، اس سے اسامہ اپنی کرکٹ اکیڈمی کی فیس کو پورا کر دیتا ہے۔ اب وہاں پر یہ ڈیلی بیسس پر جاتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، شام کو کرکٹ اکیڈمی میں بھی جاتا ہے، وہاں پر بھی کام کرتا ہے اور سیکھتا ہے وہاں سے، تو یہ سلسلہ جو ہے چلنے لگ پڑتا ہے۔ افسوس والی بات یہ ہے کہ 6 دن پہلے اسامہ اپنے گھر پر موجود تھا کہ اس کی بڑی بہن آئی ہوئی تھی جو کہ ظاہر ہے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ بچوں کو ملے، اسامہ کو ملے، امی ابو کو ملے۔ اچھا 4:30 بجے ایک کال آتی ہے اور وہ کال ہوتی ہے کرکٹ اکیڈمی سے کہ آئے ذرا آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ جاتے ہوئے اپنی امی کو بتاتا ہے کہ امی جی میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا اور آ کے پھر سے ہم کھیلیں گے، بات کریں گے اور رات کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے۔ ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا جلدی آ جانا اور دیہان سے جانا۔ اسامہ گھر سے چلا جاتا ہے، رات کے بج جاتے 9 بج جاتے ہیں لیکن اسامہ واپس نہیں آتا۔ گھر والے پریشان ہوتے ہیں، آس پاس سے پتہ کرتے ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کرکٹ اکیڈمی میں کال کرتے ہیں، کال ریسیو نہیں ہوتی ہے۔ باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور اسامہ کو جب کال کرتا ہے تو اسامہ کا نمبر کنٹینیوسلی ناٹ ریسپونڈنگ جا رہا ہوتا ہے، یعنی فون بند ہوتا ہے۔
اتنی ہی دیر میں والد صاحب یہ بتاتے ہیں، اسامہ کے والد یہ بتاتے ہیں کہ 9:30 بجے کا ٹائم ہے، ایک ان نون نمبر سے مجھے کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ اکیڈمی جلدی سے آ جائیں، اسامہ کی حالت بہت بری ہے۔ باپ آلریڈی بہت پریشان ہوتا ہے، وہ گھر سے فوراً بھاگتا ہے اور جا کے کرکٹ اکیڈمی کا رخ کرتا ہے اور وہاں پر چلا جاتا ہے۔ جا کر دیکھتا ہے کہ اسامہ لت پت ہے، اس کی حالت بری ہے، اس پر تشدد کیا گیا ہے اور اس کو لگاتار لڑکے تشدد کا نشانہ کنٹینیوسلی بنائی جا رہے ہیں باپ کے سامنے۔ باپ پوچھتا ہے بھائی کیوں مار رہے ہو اس کو، کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو لڑکے بتاتے ہیں کہ یہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے، اس نے یہاں سے بلے چرائے ہیں، یہ بلے جب تک واپس نہیں کرے گا ہم اس کو یوں ہی مارتے رہیں گے۔ باپ کہتا ہے کہ اس کا حال بہت برا ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو، میں اس کو ہسپتال لے کر جاتا ہوں، تمہارا جتنا بھی نقصان ہوگا میں نقصان بھر دوں گا اگر اس نے یہ کام کیا ہے، اور بعد میں ہم یہ باتیں کریں گے، لیکن اس ٹائم اسامہ کی جان کو خطرہ ہے، وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے۔ لڑکے کیا کرتے ہیں، اسامہ کو وہیں پہ زمین پر پھینک دیتے ہیں اور باپ کو کہتے ہیں جاؤ اس کو لے جاؤ اور ہمارا نقصان تم نے بھرنا ہے۔ باپ فوراً سے اسامہ کو اٹھاتا ہے اور ہاسپٹل بھاگتا ہے۔ ہاسپٹل بھاگنے کے بعد ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اس کی راستے میں یا پہلے ہاسپٹل آنے سے پہلے اس کی ہو چکی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، باپ 15 پر کال کرتا ہے، پولیس آ جاتی ہے، پولیس آ کے وقوع دیکھتی ہے اور فوراً سے ایک FIR لانچ کرتی ہے۔ FIR ہونے کے بعد متعلقہ تھانے کے SHO یعنی کہ پولیس یہ بتاتی ہے کہ اس واقعے والے دن رات کو 8 بجے ہمیں اسی اکیڈمی سے ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ چوری ہو گئی ہے ہماری اکیڈمی میں، آپ فوراً سے آ جائیں۔ جب ہم وہاں پر گئے تو جا کر ہم نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھئی آپ کی کیا چیز چوری ہوئی ہے، تو اکیڈمی والوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ایک نشئی ہے، اس سے ہمیں اپنا سامان مل گیا ہے جو چوری ہوا تھا، تو آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ موقع پر آئے اور آپ لوگوں نے ہمیں ہیلپ کیا۔ اب رات کے 12 بجے پھر وہی کال جو پولیس کو موصول ہوئی کہ اس طرح سے اس اکیڈمی کے متعلق، تو پولیس کو سارا وقوع سمجھ میں آ گیا کہ اگر پہلے پولیس آ جاتی، یعنی جو پہلے معاملہ ہوا تھا اس ٹائم اگر یہ اصل وقوع پولیس کو بتا دیتے تو پولیس کو سمجھ آ جاتی کہ اسامہ کو مار مار کر لہو لہان کر قتل تک پہنچانا، موت کے منہ تک پہنچانے کے ذمہ دار اسی اکیڈمی والے ہیں، اور اسی اکیڈمی کے وہ تمام لڑکے ہیں جو پریکٹس یہاں پر کرتے ہیں اپنے گناہ کو، قتل کو چھپانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نشئی سے ہمیں سامان مل گیا ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں وقوع پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ آپ کو ضروری بات یہ بتاتی چلوں کہ 3 نامزد ملزمان ہیں اور 8 نامعلوم ہیں، جن میں سے صرف ایک ملزم اب تک پولیس گرفتار کر پائی ہے، اور پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انصاف کریں گے اور تمام ملزمان کو گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ تربیت کہاں تھی؟ اس لڑکے کو بابر اعظم کی طرح سے ایک اچھا ویل پلیئر بننے کا شوق تھا، کیا یہ شوق اس کا گناہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا؟ اور اگر بلے چوری بھی ہوئے تھے تو اس کا قانونی راستہ تھا، وہاں کی مینجمنٹ کہاں تھی؟ مینجمنٹ نے کیوں نہیں چیک کیا؟ کیمراز کہاں تھے جب وہ اسامہ کو لگاتار مارتے پیٹتے رہے اور اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا؟ تو اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ساری اس کی ذمہ دار بنتی ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ مینجمنٹ کو بھی پوچھنا چاہیے، ان کو بھی FIR میں لانا چاہیے کہ آخر ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جب بچے آتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے تو ان کی جان مال کی جو ذمہ داری ہے وہ اس اکیڈمی کی مینجمنٹ بھی ہے۔ تھینک یو۔